بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمسایوں کے مبارکباد دینے کی آوازیں میرے کانوں میں سیسے کی طرح پگھل رہی تھیں۔ ارے بلکیس، تیری بیٹی کی تو قسمت چمک گئی ہے۔ ہتھیلی پر چراغ رکھ کر ڈھونڈو تب بھی ایسا رشتہ نہیں ملے گا۔ پورے سندھ میں اتنی بڑی حویلی نہیں جتنی سائیں ظہیر کی ہے، اور اس کا بیٹا تو لاکھوں میں ایک ہے۔ تیری بیٹی کی قسمت جاگ گئی ہے۔ ماحول میں مٹھائی کی خوشبو تھی۔ اماں ہر ایک کو مٹھائی کھلا رہی تھی۔ ان کے چہرے پر فخر اور مسرت تھی، مگر میں جانتی تھی کہ میری قسمت جاگ نہیں رہی، بلکہ مجھے ونی کے نام پر بھینٹ چڑھایا جا رہا تھا۔ میں کوئی دلہن بن کر نہیں جا رہی تھی، میں تو صدیوں پرانی دشمنی کے سودے کا ایک مہرہ تھی، ایک قیمت جس کے بدلے زمینیں آزاد ہو رہی تھیں اور خون بہانے کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میں جس حویلی میں جا رہی ہوں وہاں خوشیوں کی بجائے خوف کا راج ہے، جہاں طاقت ہی سب کچھ ہے، اور جہاں عورتوں کی حیثیت جوتی کے برابر بھی نہیں۔ میرا ہونے والا شوہر شاہ زیب سائیں، جس کی یہ تیسری شادی تھی، اور وہ شخص جسے بندوق اور طاقت کے علاوہ کسی اور چیز کا شوق نہیں تھا، جو عورتوں کو محض ملکیت سمجھتا تھا، میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ میں انہی خیالات میں گم تھی کہ اچانک بڑے بھائی اجلال کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ مبارک ہو ابا سائیں، بے شمار مبارک ہو۔ آج ہماری دشمنی سائیں ظہیر اور اس کے خاندان سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور ہمیں اپنی 50 ایکڑ زمین بھی واپس مل گئی۔ تجھے بھی مبارک ہو پتر، شکر ہے میرے مولا کا، یہ معاملہ تو آج ختم ہوا۔ ابا نے فخریہ انداز میں بھائی کی پیٹھ تھپ تھپائی اور تسلی سے بیٹھ گئے۔ میں نے ایک نظر ان کے چہرے پر ڈالی۔ ان کی آنکھوں میں طمانینت تھی، جیسے انہوں نے کوئی بہت بڑی جنگ جیت لی ہو۔ مگر کیا واقعی عورتوں کا یوں استعمال کرنا جائز ہے؟ کیا ہمارا وجود اتنا ہی بے وقت ہے کہ ہمیں کسی بھی مقصد کے لیے قربان کر دیا جائے؟ کیا ہم اپنی فریاد کسی سے کر بھی سکتے ہیں، یا ہمارے مقدر میں خاموشی اور اطاعت لکھی جا چکی ہے؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ہماری کوٹھی کے باہر شور مچنے لگا۔ کئی گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئیں، اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا مجھے سب سے زیادہ خوف تھا۔ شاہ زیب سائیں دروازے سے اندر داخل ہوا، کندھے پر اجرک، جیب میں پستول اور ہاتھ میں سگار۔ وہ سینہ تان کر چل رہا تھا۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر رعونت تھی، جیسے کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کا جائزہ لے رہا ہو۔ وہ ابا سائیں کے قریب پہنچا، ہاتھ ہلایا، اور پھر بغیر کسی جھجک کے میرے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ میرے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں تیزی سے پلٹی اور بستر پر جا بیٹھی۔ خوف کے مارے بستر کی چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ کھلا اور شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا۔ چمبیلی کے عطر کی خوشبو سارے کمرے میں پھیل گئی۔ میں نے نگاہیں جھکا لی، سانسیں تیز ہونے لگیں۔ لائلہ! اس کی بھاری آواز نے مجھے جھنجھوڑ دیا۔ میں ساکت بیٹھی رہی، جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ تمہارے لیے شادی کا جوڑا لایا ہوں، پورے 5 لاکھ کا ہے۔ اگر کوئی کمی لگے تو بتا دینا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ونی ہو کر ہمارے گھر آ رہی ہو، مگر ہو تو میری عزت ہی۔ شاہ زیب کے لہجے میں غرور تھا۔ تمہیں پہلی نظر میں دیکھ کر ہی میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا، تبھی تو سالوں پرانی دشمنی ختم کر دی۔ دیکھو، تم یہ مت سمجھنا کہ تم میری تیسری بیوی ہو تو تمہارے حقوق پورے نہیں ہوں گے۔ تمہیں بھی وہ سب کچھ ملے گا جو میری پہلی 2 بیویوں کو ملا ہے۔ وہ جوڑا میرے کمرے میں رکھوا کر وہاں سے چلا گیا، مگر میرے ذہن میں ہزاروں سوال چھوڑ گیا۔ میں اب اس قید کا حصہ بننے جا رہی تھی جس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں تھی۔ میں نے سنا تھا کہ شاہ زیب کی پہلی بیوی ایک حادثے میں لاکھوں پیاری ہو گئی تھی۔ دوسری شادی اس نے گاؤں کی ایک کم عمر لڑکی سے کی تھی جو دن رات اس کے ظلم سہتی تھی، اور میں اس کی تیسری شکار تھی۔ میرا نام لائلہ ہے اور میں سندھ کے ایک دور دراز گاؤں کھنوٹ میں پیدا ہوئی تھی۔ ہم زمیندار لوگ تھے، مگر ہماری بیٹیوں کے نصیب میں تعلیم نہیں لکھی جاتی تھی۔ میں نے بچپن سے کتابوں سے محبت کی تھی، مگر مجھے اسکول جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میرے دل میں ایک خواہش تھی کہ میں بھی پڑھوں، کچھ بنوں، اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں، مگر قسمت نے مجھے کہیں اور لا کھڑا کیا تھا۔ میں ایک ایسا سودا بن چکی تھی جس کی قیمت زمینوں کی واپسی اور دشمنی کا اختتام تھی۔ میں اجلال کا سارا ہوم ورک کر دیتی، جس کے بدلے وہ ابا سائیں سے میری شکایت نہیں کرتا تھا، لیکن امتحانات میں اجلال ہمیشہ فیل ہو جاتا، اور ابا سائیں کی سفارش پر پرنسپل اسے اگلی کلاس میں پروموٹ کر دیتا۔
اس وقت ابا سائیں ضلع کے الیکشن جیت چکے تھے اور ہمارے گاؤں کے ناظم بن چکے تھے، اس لیے ان کی سفارش بہت اثر رکھتی تھی۔ 8ویں جماعت کے بعد کے امتحانات کراچی میں ہوتے تھے، جہاں ابا سائی کی سفارش بھی کام نہ آ سکی، اور مسلسل 2 سال فیل ہونے کے بعد اجلال نے پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ میں نے اماں سے ضد کی کہ مجھے مزید پڑھنے دیا جائے، مگر یہ بات ابا سائیں کے لیے بجلی بن کر گری۔ انہوں نے اماں سائیں سے کہہ دیا، اپنی بیٹی کو سمجھا دو، اگر اس نے دوبارہ پڑھائی کا ذکر کیا تو میں اسے زندہ قبر میں دفن کر دوں گا یا کسی سے بیاہ کر رخصت کر دوں گا۔ یوں میں گھر ہی رہنے لگی، اماں کا ہاتھ پٹاتی یا اپنے آنگن میں کھیل کود میں مصروف رہتی۔ کچھ سال گزر گئے۔ ابا سائیں اگلے الیکشن میں بری طرح ہار گئے۔ اس بار ناظم بننے والا ہمارا خاندانی دشمن سائیں ظہیر تھا۔ سائیں ظہیر نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا اور روز بروز ہمارے حالات سخت ہونے لگے۔ ہمارے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا رہ گیا جس کی فصل سے بمشکل گزارا ہونے لگا۔ جب میں جوانی کی دہلیز پر پہنچی تو پردے کی سختی بھی بڑھا دی گئی۔ جہاں جاتی لمبا سا گھونگھٹ اوڑھنا پڑتا۔ مجھے اس گھونگھٹ سے سخت الجھن ہوتی تھی۔ میں یہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی، سر اٹھا کر جینا چاہتی تھی، نہ کہ سر جھکا کر، اور پلکیں بچھا کر بس زندگی کے حسین لمحے گزار دوں، مگر مجبور تھی۔ ایک دن میں اپنی خالہ زاد بہن کے ساتھ پانی بھرنے گئی، مگر کنواں خشک ہو چکا تھا۔ یہ ہماری زمین کا تیسرا کنواں تھا جو اس سال سوکھا پڑا تھا۔ میری خالہ زاد بہن کہنے لگی، چل لائلہ، تجھے پتہ ہے سائیں ظہیر کی زمین پر جو کنواں ہے وہاں کا پانی بہت میٹھا ہے۔ وہ زمین جو اس نے تمہارے باپ سے چھینی تھی، اس پر بہت بڑا کنواں ہے، وہاں سے پانی بھر کے لاتے ہیں۔ میں گھبرا کر بولی، نہیں، اگر کسی نے ہمیں دیکھ لیا تو؟ ارے کچھ نہیں ہوتا پاگل، دیکھ مجھے بہت پیاس لگی ہے، اگر پانی نہ ملا تو پورا دن پیاسا رہنا پڑے گا۔ میں نے سوچا بات تو صحیح ہے۔ میں نے اپنے گھڑے اٹھائے اور اس کے ہمراہ چوری چھپے سائیں ظہیر کی زمین کی حد میں داخل ہو گئی۔ ہم دونوں باری باری پانی بھر رہے تھے۔ میں نے اپنا دوپٹہ سر سے اتارا اور گھڑا بھر کر اپنے اوپر پانی ڈالنے لگی۔ میری رنگت گرم علاقے میں رہنے کے باوجود دودھ کی طرح سفید تھی۔ بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں اور حسین نکوش کی مالک تھی، اسی لیے اماں ہمیشہ مجھے چھپا کر رکھتی تھیں، مگر آج گرمی کی شدت سے مجبور ہو کر میں خود کو پانی میں بھگو رہی تھی۔ پانی اتنا ٹھنڈا اور تر و تازہ تھا کہ میں لمحے بھر کے لیے سب کچھ بھول گئی۔ اچانک ہمارے سامنے ایک جیپ آ کر رکی۔ اس میں سائیں ظہیر کا اکلوتا بیٹا سائیں شاہ زیب تھا۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا گاڑی سے اترا اور بھاری آواز میں بولا، اے لڑکی، کس کی اجازت سے یہاں پانی بھر رہی ہو؟ جانتی نہیں یہ زمین سائیں ظہیر کی ہے؟ میں نے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور فوراً اپنے سر پر اوڑھ کر منہ ڈھانپ لیا۔ یہ کنواں تمہارا نہیں ہے، نہ یہ زمین، یہ تو تم نے چھینی ہے سائیں اجلال سے۔ میری خالہ زاد بول پڑی۔ شاہ زیب نے ایک لمحے کو ہمیں غور سے دیکھا، پھر ایک مسکراہٹ کے ساتھ بولا، اچھا تو تم دونوں اجلال کے گھر کی چھوریاں ہو؟ لیکن اس کی نظریں صرف مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ میں نے اپنی کزن کا بازو دبایا اور اشارہ کیا کہ ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، لیکن جیسے ہی ہم مڑنے لگے شاہ زیب نے میرا راستہ روک لیا۔ کچھ لمحے مجھے خاموشی سے گھورتا رہا، پھر بولا، اتنی تپتی دھوپ میں باہر نہ نکلا کرو، تیری گوری چمڑی کہیں کالی نہ پڑ جائے۔ میرے وجود میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے اس کی موجودگی سے وحشت محسوس ہو رہی تھی۔ شاہ زیب نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ ہمارے گھروں میں پانی بھجوا دے۔ میں اور میری کزن بغیر کچھ کہے وہاں سے واپس آ گئیں، لیکن پورے راستے مجھے شاہ زیب کی نظریں اپنی روح تک میں چپتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ ہم نے گھر میں کسی کو اس واقعے کا ذکر تک نہیں کیا، مگر ایک ہفتے کے اندر اندر سب کچھ بدل گیا۔ سائیں ظہیر کے گھر سے پیغام آیا کہ وہ سالوں پرانی دشمنی ختم کرنا چاہتے ہیں، مگر اس کی قیمت مجھے ادا کرنی تھی۔ وہ اپنے بیٹے شاہ زیب کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے تھے۔ میرے باپ اور بھائی نے فوراً ہاں کر دی، کیونکہ ان کی نظر میں زمین اور جائیداد کی قیمت مجھ سے زیادہ تھی۔ آج میری مہندی کی رسم تھی، لیکن میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ مجھے زبردستی سب کے بیچ بٹھایا گیا۔ اماں نے میرے ہاتھوں پر مہندی لگاتے ہوئے کہا، بیٹا، عورت کی قسمت اسی میں ہوتی ہے کہ وہ شوہر کے گھر کو سنوارے۔ بس تم شاہ زیب سائیں کا دل جیت لینا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے آنسو اندر ہی اندر بہہ رہے تھے، مگر میں خاموش رہی۔ میں جانتی تھی میری قسمت میں صرف آزمائش لکھی ہے۔ میرے ہاتھوں پر شاہ زیب کے نام کی مہندی لگی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے میری قسمت کی لکیروں پر سیاہ سیاہی لگا دی ہو۔ رات ہوئی تو میں تنہا اپنے کمرے میں بیٹھی رہی۔ اماں بار بار آ کر مجھے تسلی دیتی رہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
مگر مجھے معلوم تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ میں چاہ کر بھی اپنی زندگی کے فیصلے خود نہیں کر سکتی تھی۔ گھر کے باہر مہمان جمع تھے، باتیں ہو رہی تھیں، کہکہے بلند ہو رہے تھے، سب خوش تھے، بس ایک میں تھی جو اپنے انجام کا سوچ کر کانپ رہی تھی۔ کیا شاہ زیب واقعی میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ کیا وہ بھی اپنی دوسری بیوی کی طرح مجھے بھی بس ایک مال و متاع سمجھ کر نظر انداز کر دے گا؟ کیا میرا مستقبل ویسا ہی بھیانک ہوگا جیسا میں سوچ رہی تھی؟ یہ سب سوال میرے دل میں طوفان برپا کر رہے تھے، مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد میں سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس شاہ زیب کے ساتھ اس کی حویلی کے لیے رخصت ہو گئی۔ سائیں ظہیر کے گھر والے ایک پیر کو بہت مانتے تھے، جن کی درگاہ پر وہ ہر نئی بہو کو لے جاتے اور ماتھا ٹیک کر نئی زندگی کا آغاز کرتے۔ مجھے بھی میری ساس یعنی شاہ زیب کی ماں بارات کے حویلی پہنچنے سے پہلے پیر کی درگاہ پر لے گئی۔ وہ درگاہ راستے میں آتی تھی۔ میں درگاہ میں داخل ہوئی تو صرف ایک دعا مانگ رہی تھی کہ میرا نصیب اس قید سے آزاد ہو جائے اور میری آنے والی زندگی کی تلخی ختم ہو جائے۔ درگاہ سے باہر نکل کر بارات میں شامل باقی عورتیں آگے بڑھ گئیں، جبکہ مرد درگاہ کے اندر چلے گئے۔ میں شادی کے وزنی جوڑے کی وجہ سے تھکن محسوس کر رہی تھی، چنانچہ قریب ہی ایک برگد کے درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ اس درخت کی شاخیں اتنی بڑی اور گھنی تھیں کہ ان کا سایہ کئی فٹ تک پھیلا ہوا تھا۔ ہوا پتوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا سکون دے رہی تھی۔ میں درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس درخت کی ٹہنیوں پر رنگ برنگے دھاگے بندھے تھے۔ گاؤں کی عورتوں سے سن رکھا تھا کہ برگد کے درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، لوگ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے ان پر دھاگے باندھتے ہیں۔ میں نے بھی یہ سوچتے ہوئے اپنے سرخ شادی کے دوپٹے کا ایک کونا پھاڑ کر اس درخت کی ٹہنی پر لگا دیا اور زیر لب بولی، اگر واقعی اس درخت پر کوئی جنزادہ بستا ہے تو مجھے میری آنے والی زندگی کی تلخی سے بچا لے، میرے نصیب میں خوشیاں لکھ دے۔ جیسے ہی میری دعا مکمل ہوئی، طوفانی ہوا چلنے لگی۔ آسمان پر اچانک گہرے بادل چھا گئے، بجلی چمکنے لگی۔ ایسی گرج چمک تو ہمارے صحرا جیسے علاقے میں سال میں ایک بار ہی آتی تھی۔ ہوا اتنی تیز ہو گئی کہ اس کی شدت سے درخت جھولنے لگے۔ یہ منظر بے حد خوفناک تھا۔ میرے بدن میں ایک عجیب سنسنی دوڑ گئی، جیسے ہوا میں کسی کی سرگوشی گونج رہی ہو۔ لا الہ، لا الہ۔ میں نے خوفزدہ ہو کر چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ درخت کی شاخیں کسی نامعلوم طاقت سے لرز رہی تھیں، جیسے کوئی انہیں جھنجھوڑ رہا ہو۔ دھاگے ایک ایک کر کے ٹوٹنے لگے اور میری آنکھوں کے سامنے زمین پر گرنے لگے۔ اچانک درخت کے نیچے زمین پر نمی ظاہر ہونے لگی، جیسے وہاں کسی نے تازہ پانی انڈیل دیا ہو۔ وہ نمی آہستہ آہستہ سیاہی میں بدلنے لگی اور ایک بے شکل سایہ ابھرنے لگا۔ میرا دل خوف سے تھمنے لگا۔ میں نے چیخنا چاہا مگر آواز میرے گلے میں ہی گھٹ گئی۔ سایہ ہوا میں تحلیل ہونے لگا، مگر اس کے ساتھ ہی ایک پراسرار آواز گونجی، لا الہ، تم نے جو مانگا ہے وہ تمہیں ملے گا، مگر اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ میں بارات کی گاڑیوں کی طرف بھاگی جہاں سب میرا انتظار کر رہے تھے۔ میری ساس غصے سے بولی، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ایسے موسم میں سب سے الگ ہو جانا خطرناک ہوتا ہے، جاؤ گاڑی میں بیٹھو، شاہ زیب آتا ہی ہوگا۔ میں نے جلدی سے کہا، میں برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی تھی۔ میری ساس نے مجھے گھورا اور حیرت سے بولی، تم ہوش میں تو ہو؟ کون سا برگد کا درخت؟ یہاں 20 کلومیٹر تک کوئی درخت نہیں ہے، بھنگ پی کر آئی ہو کیا؟ ساس کی بات سنتے ہی باقی عورتیں ہنسنے لگیں۔ میں ندامت سے گاڑی میں جا بیٹھی، مگر میرے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، وہ درخت کہاں گیا جہاں میں اپنا دوپٹہ باندھ کر آئی تھی؟ میں نے سائیں ظہیر کی حویلی کی دہلیز پر قدم رکھا۔ میرا استقبال کرنے کے لیے میری سوتن یعنی شاہ زیب کی دوسری بیوی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر سونے کے بھاری زیور پہن رکھے تھے، مگر اس کی آنکھیں کسی بھی جذبے سے خالی تھیں، بالکل بے جان۔ میری آمد کی تمام رسومات اسی نے سر انجام دی اور پھر مجھے حویلی کی دوسری منزل پر لے گئیں جہاں شاہ زیب کا بڑا سا کمرہ تھا۔ مجھے پھولوں سے سجی سیج پر بٹھا دیا گیا اور میرے قریب دودھ کا گلاس رکھ دیا گیا۔ یہ تمہیں سائیں کو دینا ہے جب وہ اس کمرے میں آئیں گے۔ اس کی آواز پاٹ تھی، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ آپ کو برا نہیں لگا کہ میں آپ کے شوہر کی تیسری بیوی ہوں؟ میں نے بے اختیار پوچھ لیا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ میں کوئی خوشی نہ تھی۔ وہ خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے اس کی مسکراہٹ میں ایک عجیب وحشت محسوس ہوئی۔ آخر اس حویلی میں کیا ہوتا ہے؟ کتنے ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں مجھ پر۔ رات گہری ہو چکی تھی،
مگر شاہزیب کمرے میں نہیں آیا۔ اچانک دروازہ کھلا۔ میں سہمی، مگر یہ شاہزیب نہیں تھا بلکہ میری سوتن تھی۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئی اور بولی، سائیں کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے گاؤں کے دوسرے کونے پر گئے ہیں۔ کھیتوں میں کسی نے آگ لگا دی ہے۔ سائیں اپنا اسلحہ لے کر وہیں گئے ہیں۔ رب خیر کرے، نہ جانے آج کس کا خون بہنے والا ہے۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ پھر وہ مجھ سے بولی، تم کچھ کھا لو، تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟ مجھے اس کی نرمی پر حیرت ہوئی۔ مجھے بھوک نہیں ہے، میں نے آہستہ سے کہا۔ تو پھر یہ دودھ پی لو، سائیں کو نہ جانے کب حویلی لوٹنے کی فرصت ملے۔ میرے دل میں شکر گزاری کے جذبات اٹھنے لگے۔ شکر ہے مولا، ایک رات تو سکون کی گزرے گی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی۔ میرا نام لائلہ ہے، اور تمہارا؟ سنبل، وہ بولی۔ اچھا لائلہ، تم چاہو تو آرام کر لو، چاہو تو سائیں کا انتظار کرتی رہو۔ میں اب جاتی ہوں، میری بیٹی نیند سے نہ جاگ جائے۔ کیا بیٹی؟ ہاں، میری 2 سال کی بیٹی ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں سوچتی رہی، میری شادی ایک ایسے شخص سے ہو گئی ہے جس کی 2 سالہ بیٹی بھی ہے، مگر اسے کوئی فکر نہیں۔ وہ معصوم لوگوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگنے میں مصروف ہے۔ میں انہی سوچوں میں کھوئی نیند کی وادی میں چلی گئی۔ صبح ایک نوکرانی مجھے جگانے آئی اور میرے لیے مہنگے کپڑے لائی۔ مجھے تیار ہو کر نیچے جانا تھا، جہاں حویلی کے لوگ نئی نویلی دلہن کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ میں تیار ہو کر نیچے گئی۔ بڑے سے ہال میں بیٹھی عورتیں میرے حسن کو دیکھ کر میری ساس کو مبارکباد دے رہی تھیں۔ چاند سی دلہن لائی ہو بی بی سائیں، بہت بہت بدھائی ہو۔ بڑی مالکن، چھوٹی بہو تو ہیرا ہے، ہیرا۔ میل ملاپ میں پورا دن گزر گیا، مگر شاہزیب کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ رات کے کھانے کی میز پر میری ساس نے اپنے شوہر یعنی ظہیر سائیں سے پوچھا، سائیں، شاہزیب ابھی تک گھر کیوں نہیں لوٹا؟ مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ سائیں ظہیر نے ہنکارا بھرا اور بولا، آ جائے گا، میرا بیٹا شراب پی رہا ہے، کل رات بھر ڈیری پر تھا، نشہ اترے گا تو خود ہی آ جائے گا واپس۔ تم میرا دماغ نہ کھاؤ، مجھے کھانا کھانے دو۔ سائیں ظہیر کی بات سن کر میرا دل کٹ گیا، میرا شوہر شرابی بھی تھا۔ کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شاہزیب آج رات بھی نہیں آیا۔ میں تو شکر کے کلمات پڑھ رہی تھی کہ میں اس شرابی کو کبھی بھی اپنا آپ نہیں سونپوں گی۔ میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ جو تھوڑا بہت ضروری سامان میں اپنے مائکے سے لائی تھی وہ الماری میں رکھ دیا۔ عشاء کی نماز پڑھی اور کمرے میں موجود بڑی سی کھڑکی سے باہر چاند کو دیکھنے لگی۔ چاندنی مدھم روشنی بکھیر رہی تھی، مگر میرا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہ جانے کب اسی کھڑکی کے پاس بیٹھی میں نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرا سر کسی مضبوط چیز پر تھا۔ پلکیں اٹھا کر دیکھا تو میں شاہزیب کی گود میں سر رکھ کر سوئی ہوئی تھی۔ خوف اور حیرت کے مارے میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ میں نے فوراً دوپٹہ ٹھیک کیا اور پیچھے ہٹ گئی۔ شاہزیب کی آنکھیں بند تھیں، مگر میری حرکت سے وہ جاگ گیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور مسکرا کر بولا، تم جاگ گئی لائلہ؟ اس کی آواز مجھے بدلی بدلی محسوس ہوئی۔ وہی آواز جس میں ہمیشہ غرور اور تکبر بستا تھا، آج اتنی نرم اور ہموار کیوں لگ رہی تھی؟ شاہزیب کے چہرے پر وہ وحشت نہیں تھی جو ہمیشہ نظر آتی تھی، بلکہ ایک عجیب سا نور نمایاں تھا، ایک کشش جو مجھے بے اختیار مبہوت کر رہی تھی۔ میں خاموش رہی، جلدی سے پلٹی اور اپنے بستر پر جا بیٹھی۔ شاہزیب بھی کچھ کہے بغیر چپ چاپ بستر کی دوسری جانب جا کر لیٹ گیا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ کب وہ اپنی مردانگی جتائے گا، کب وہ اپنی مرضی چلائے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ بس لیٹا رہا جیسے کسی سوچ میں گم ہو، پھر کچھ دیر بعد سکون سے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ فجر کی اذان پر میری آنکھ کھلی تو میں نے حیرت سے دیکھا، شاہزیب پہلے ہی جائے نماز پر بیٹھا تھا۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ وہی شخص تھا جسے نہ نماز کا پتہ تھا نہ روزے کی پرواہ، اور آج وہ اللہ کے حضور سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ اس نے سلام پھیرا اور میری حیران نظروں کو محسوس کر کے آہستہ سے مسکرا دیا۔ میں خاموشی سے اٹھی اور وضو کرنے چلی گئی۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ شاہزیب مجھے کچھ کہتا نہیں تھا، بس خاموشی سے دیکھتا اور مسکراتا رہتا۔ ہم کہنے کو نکاح میں بندھے ہوئے تھے، لیکن ہمارے بیچ شوہر اور بیوی والا کوئی رشتہ نہ تھا۔ شاہزیب کا رویہ صرف میرے ساتھ نہیں بدلا تھا، بلکہ اس نے وہ تمام برائیاں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا جن میں وہ پہلے ملوث تھا۔ اس نے شراب کے اڈے بند کروا دیے، جوئے کے اڈے ختم کروا دیے۔ لیکن سائیں ظہیر کو اس وقت سب سے بڑا جھٹکا لگا جب شاہزیب نے اعلان کیا
کہ وہ ان تمام لوگوں کی زمینیں واپس کر دے گا جو اس نے ظلم اور جبر سے قبضے میں لی تھیں۔ سائیں ظہیر نے شدید مخالفت کی، کہا کہ یہ زمینیں تو ان کی آمدنی کا ذریعہ ہیں، لیکن شاہ زیب اپنی بات پر قائم رہا۔ اس نے پٹواری کو بلا کر اپنی تمام ناجائز زمینیں ان کے اصل مالکان کے نام منتقل کروا دیں۔ میرے سسرال والے کہنے لگے کہ میں نے اپنے شوہر پر جادو ٹونا کروا دیا ہے، اسی لیے شاہ زیب اتنا بدل گیا ہے، اور وہ بھی شادی کے تیسرے ہی دن۔ مگر میں جانتی تھی کہ یہ سب جادو نہیں تھا، بلکہ کچھ اور تھا۔ شاہ زیب کی ان عادتوں نے میرے دل میں اس کے لیے جگہ بنانی شروع کر دی تھی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتا تھا، تحفے لاتا، میری ہر ضرورت پوری کرتا، مگر میری اجازت کے بغیر مجھے ہاتھ تک نہ لگاتا۔ لیکن اب میں اس کی ہونا چاہتی تھی، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی۔ ایک رات دیر گئے گھر میں شور برپا ہوا، کسی لڑکی کے چیخنے کی آوازیں میرے کانوں میں پڑیں۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ شاہ زیب بستر پر موجود نہیں تھا۔ میں کمرے سے نکلی اور آوازوں کی سمت بڑھنے لگی۔ جب میں نے جھانک کر دیکھا تو سائیں ظہیر کے خاص ملازم نے ایک کم عمر لڑکی کو زبردستی دبوچ رکھا تھا۔ وہ اپنی عزت بچانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہاں اسے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ اچانک کمرے میں دھواں سا ابھرنے لگا، سفید دھوئیں کے ساتھ ایک سایہ نمودار ہوا، اور پھر اچانک شاہ زیب وہاں آ گیا۔ شاہ زیب نے اپنی بھاری آواز میں کہا، اس لڑکی کو جانے دو فوراً، ابھی اور اسی وقت۔ ملازم نے کہا لگایا، چھوٹے سائیں بڑی مشکل سے لایا ہوں اس کل موہی کو، آپ چاہیں تو پہلے مزہ لیں، پھر مجھے بھی کچھ دے دیجئے گا۔ یہ سنتے ہی شاہ زیب کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے اپنی جگہ سے ہلے بغیر محض ہاتھ کے اشارے سے اس ملازم کو ہوا میں بلند کر دیا اور پھر زوردار جھٹکے سے دیوار پر دے مارا۔ ملازم بے ہوش ہو گیا۔ کمرے میں ہر چیز کانپنے لگی، جیسے زلزلے کے جھٹکے آ رہے ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ میرا شوہر تھا یا کوئی غیر انسانی مخلوق؟ میں فوراً وہاں سے بھاگی اور واپس اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ شاہ زیب پہلے ہی بستر پر لیٹا تھا۔ میں خوف سے کانپنے لگی، جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ وہ سنجیدگی سے میری طرف دیکھ کر بولا، وہاں دروازے پر کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آؤ میرے پاس۔ اب اس کی آنکھوں میں پہلے جیسا غصہ یا دہشت نہیں تھی، بلکہ ایک نرم چمک تھی، محبت کی ایک جھلک۔ میں دھیرے دھیرے اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی۔ شاہ زیب نے میرا ہاتھ تھاما، ہلکے سے چوما اور مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ یہ وہ پہلا لمحہ تھا جب میرا شوہر میرے اتنے قریب آیا تھا۔ میرے دل کا خوف اس کی باہوں میں سمٹتے ہی گھل گیا۔ اس کی سانسوں کی گرمی میرے لبوں پر محسوس ہونے لگی، مگر پھر اچانک وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی پریشانی تھی۔ وہ بستر سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر دیکھنے لگا۔ میں بھی اس کے قریب گئی اور پوچھا، کیا ہوا شاہ زیب؟ کیا میں تمہیں پسند نہیں؟ میں جانتی ہوں میں تمہارے گھر ورنی ہو کر آئی ہوں، شاید اسی لیے تم مجھ سے محبت نہیں کرتے، تبھی تو شادی کے بعد سے آج تک مجھے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ شاہ زیب نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں جھانکا اور دھیرے سے بولا، میں تمہارا شوہر نہیں ہوں لائلہ، میرا نام مہروز ہے اور میں ایک جن زادہ ہوں۔ یاد ہے وہ برگد کا درخت جہاں تم نے اپنا دوپٹہ باندھا تھا؟ میں اسی وقت اسی درخت کے نیچے بیٹھا تھا۔ تمہیں دلہن کے لباس میں دیکھتے ہی میں تم سے عشق کرنے لگا تھا۔ میرے لب ساکت ہو گئے، بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو شاہ زیب؟ شاہ زیب کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ میں وہ نہیں جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں اس دنیا کا نہیں ہوں لائلہ۔ میں صدیوں سے تمہارے انتظار میں تھا، اور اس دن جب تم نے دعا مانگی، تمہاری دعا نے مجھے باندھ دیا، تمہاری منت نے میری قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کمرے میں خاموشی گہری ہونے لگی، باہر ہوا تیز ہو چکی تھی، جیسے فطرت بھی اس راز پر کانپ رہی ہو۔ میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا لائلہ، میں تمہارا محافظ ہوں، لیکن اس سچ کو قبول کرنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ میں حیرت سے اس شخص کی طرف دیکھ رہی تھی جو پچھلے 2 ماہ سے میرے ساتھ ایک ہی کمرے میں میرے شوہر کی حیثیت سے رہ رہا تھا، اور آج اپنے جنزادہ ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ مجھے کچھ پل کے لیے خوف محسوس ہوا، یوں لگا جیسے میں کسی بڑی مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ پھر خیال آیا، اگر یہ مہروز ہے تو میرا شوہر شاہ زیب کہاں ہے؟ تم نے مار ڈالا شاہ زیب کو؟ میں نے بے یقینی سے پوچھا۔ نہیں لائلہ، میں نے تمہارے شوہر کو نہیں مارا، شاہ زیب کو اس کے اعمال لے ڈوبے۔ مہروز کی آواز بھاری تھی۔ شاہ زیب اس رات ان لوگوں کے پیچھے گیا تھا جنہوں نے سائیں ظہیر کی فصل میں آگ لگائی تھی۔
وہ اس وقت نشے میں تھا۔ شادی کی خوشی میں اس کے دوستوں نے شراب پلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ تیز رفتاری سے جیپ چلا رہا تھا لیکن وہ قابو نہ رکھ سکا۔ کسی نے اس کی جیپ کی بریکس فیل کر دی تھیں۔ وہ قابو نہ رکھ سکا اور ایک خوفناک حادثے میں جل کر مر گیا۔ میں سن کر سکتے میں آ گئی۔ تم نے میری آنکھوں میں دھول جھونک دی۔ میری آنکھیں بھیگنے لگیں۔ اگر شاہزیب کی موت کا علم اس کے گھر والوں کو ہوتا تو وہ تمہیں منحوس قرار دے کر بدترین ظلم کرتے۔ میں تمہیں بیوگی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا تھا لائلا۔ مہروز کے لہجے میں درد تھا۔ یہ قسمت کا لکھا سمجھ لو یا میری خوش نصیبی۔ تمہارا شوہر جس سے تم نفرت کرتی تھی مر چکا ہے، اور میں اپنے عشق کے ہاتھوں مجبور ہو کر شاہزیب کی شکل میں تمہارے پاس آ گیا تھا، لیکن اپنی حقیقت بتائے بغیر میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ تم یہاں صرف میرے اچھے مستقبل کے لیے آئے ہو تاکہ مجھ پر کوئی آنچ نہ آئے، کوئی الزام نہ لگے۔ یہ کہتے ہوئے میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ آج تک کسی نے میرے لیے اتنا نہیں سوچا تھا۔ میں مہروز سے محبت کرنے لگی تھی۔ کیا تم اپنی اصل شکل میں آ سکتے ہو؟ میں نے ہمت کر کے کہا۔ مہروز نے ایک لمحہ مجھے دیکھا، پھر ایک جھٹکے میں اس کی شکل بدلنے لگی۔ وہ شاہزیب کے روپ سے نکل کر اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ وہ سانولی رنگت کا لمبا چوڑا گھنے بالوں والا خوبرو مرد تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش تھی جو مجھے بے بس کر رہی تھی۔ اس رات ہم نے بہت باتیں کی، کھڑکی سے چاند کو دیکھتے ہوئے ہزاروں وعدے کیے۔ میں مہروز کو اپنے شوہر کی حیثیت دے چکی تھی۔ میری قسمت نے میرے ساتھ عجیب کھیل کھیلا تھا، لیکن میں اب اس کھیل میں شامل ہو گئی تھی۔ مہروز چٹکی بجاتا تو مجھ پر پھول گرنے لگتے۔ میں ہنستی تو وہ مجھے باہوں میں بھر لیتا۔ میں پلک جھپکتی تو وہ اپنی طاقت سے گھر کے سارے کام کر دیتا اور پھر مجھے اٹھا کر آسمان میں اڑ جاتا۔ ہم دونوں اسی برگد کے درخت کے اوپر گھنی شاخوں میں بیٹھ جاتے جہاں مہروز نے پہلی بار مجھے دیکھا تھا۔ دنیا والوں کے سامنے وہ شاہزیب کے روپ میں آتا، لیکن تنہائی میں وہ میرا مہروز تھا۔ کچھ وقت یوں ہی گزر گیا، لیکن سنبل کو مجھ پر شک ہو چکا تھا۔ وہ مجھے مشکوک انداز میں دیکھنے لگی تھی۔ اسے یہ بات ہرگز پسند نہیں تھی کہ مہروز جسے وہ شاہزیب سمجھتی تھی صرف میرے کمرے میں رہتا تھا۔ سنبل کی بے چینی دن بدن بڑھنے لگی۔ وہ میری حرکات پر کڑی نظر رکھنے لگی تھی۔ اکثر میں اسے چھپ کر مجھے گھورتے دیکھتی۔ اس کے چہرے پر نفرت اور جلن کی لکیریں واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا جو شاہزیب یکسر بدل گیا تھا۔ ایک رات جب مہروز میرے لیے گجرے تھامے کمرے کی طرف آ رہا تھا تو سنبل اس کے سامنے آ گئی۔ سائیں، کیا آپ کو میری یاد بالکل بھی نہیں آتی؟ اس نے مہروز کے گلے میں باہیں ڈالی اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ میں بھی تو آپ کی بیوی ہوں، لیکن جب سے آپ نے لیلا سے شادی کی ہے آپ میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ میں پاگل کب سے آپ کی راہ میں پلکیں بچھائے بیٹھی ہوں۔ مہروز نے جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا اور سخت لہجے میں بولا، میرے نزدیک اس طرح بے تکلف ہو کر آئندہ مت آنا، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ سنبل مہروز کے اس رویے سے تل ملانے لگی۔ اس نے میری سانس کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اماں سائیں، لائلا نے شاہزیب سائیں پر کالا جادو کروا دیا ہے۔ وہ اب پہلے جیسے نہیں رہے، وہ اس کے دیوانے ہو گئے ہیں۔ میری سانس کو پہلے ہی شک تھا، لیکن سنبل کی باتوں میں آ کر وہ مہروز کے سامنے رونے اور منتیں کرنے لگی۔ میرے پتر، میری آنکھوں کے نور، میرے ساتھ پیر داتا بخش کے پاس چل، تجھ پر سخت جادو کیا گیا ہے، اس کا توڑ اب پیر خدا بخش ہی نکال سکتے ہیں۔ مہروز ان کے ساتھ چلا گیا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں حقیقت کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ شاہزیب نہیں بلکہ مہروز ہے، ایک جن زادہ۔ رات کے اندھیرے میں دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی اور میرا دل کسی انجانے خوف میں ڈوبنے لگا تھا۔ کیا پیر مہروز کی حقیقت جان کر اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ اگر وہ لوگ جان گئے کہ وہ انسان نہیں تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے جواب نہیں معلوم تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ آنے والا وقت میرے لیے مزید آزمائشیں لے کر آنے والا تھا۔ پیر صاحب مہروز کو تنہائی میں اپنے حجرے میں لے گئے، جہاں انہوں نے اس پر سورج جن پڑھ کر پھونکنی شروع کر دی۔ مہروز کی شکل بدلنے لگی اور وہ شاہزیب کی صورت سے اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ پیر صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور غصے سے بولے، کون سی مخلوق ہے تو، اور چھوٹے سائیں کے روپ میں یہاں کیسے آیا؟ مہروز نے ایک گہری سانس لی، پھر سنجیدگی سے کہا، میں ایک جن زادہ ہوں اور اپنی محبت کو حاصل کرنے سائیں ظہیر کی حویلی میں آیا ہوں۔ پیر صاحب نے لب کھولے ہی تھے کہ مہروز نے ایک جھٹکے سے انہیں پکڑا اور اپنے ہاتھ سے ایک پھونک ان کے چہرے پر ماری۔ لمحوں میں پیر صاحب کی آنکھیں خالی ہو گئیں۔
ان کی یادداشت مٹ گئی۔ انہیں کچھ بھی یاد نہ رہا کہ تھوڑی دیر پہلے کیا کچھ ہوا تھا۔ وہ جیسے بھول چکے تھے کہ مہروز کا حقیقی روپ کیا تھا۔ مہروز خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل آیا، جہاں سائیں ظہیر کی بیوی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ مہروز نے مسکراتے ہوئے کہا، اماں سائیں، چلو یہاں سے، مجھے ان جعلی پیروں پر کوئی اعتبار نہیں۔ ادھر میں حویلی کے صحن میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج مہروز کی حقیقت سب پر آشکار ہو جائے گی اور وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ لیکن جب دروازہ کھلا اور میں نے مہروز کو سائیں ظہیر کی بیوی اور سنبل کے ساتھ گاڑی سے اترتے دیکھا تو مجھے سکون محسوس ہوا۔ مہروز کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اسی دوران میری ساس بولی، بیٹا، پیروں کے بارے میں ایسے الفاظ نہیں بولتے، بڑا گناہ ہوتا ہے، تو ان کی عزت کیا کر۔ مہروز نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور میری طرف دیکھ کر بولا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں جاؤ۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کمرے میں لے گیا۔ سنبل کو میرا اور مہروز کا ساتھ بالکل گوارا نہ تھا۔ حالانکہ اس کے دل میں شاہ زیب کے لیے کوئی خاص محبت نہ تھی، لیکن اسے مجھ سے حسد تھا۔ کمرے میں پہنچ کر مہروز نے سنجیدگی سے پوچھا، لائلہ، کیا تمہیں کسی پر شک ہے کہ شاہ زیب کی گاڑی کی بریکس کس نے فیل کی تھیں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مہروز نے گہری سوچ میں ڈوب کر کہا، جو کوئی بھی تھا وہ دوبارہ حملہ ضرور کرے گا، کیونکہ سب کو یہی لگتا ہے کہ میں شاہ زیب ہوں اور ان کی نظروں میں شاہ زیب ابھی تک زندہ ہے۔ یہ سن کر میں کانپ گئی اور مہروز کے گلے لگ کر بولی، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، میری ویران زندگی میں تم ہی واحد سہارا ہو۔ میری جان، مجھے کچھ نہیں ہوگا، مہروز مسکرا کر بولا، میری طاقتیں دنیا کے ہر بشر پر بھاری ہیں۔ اس رات جب ہم سونے کے لیے لیٹے تو سنبل چپکے سے ہمارے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت مہروز اپنی اصل حالت میں تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے دیکھا وہ چیخنے چلانے لگی اور حویلی میں بھاگتے ہوئے شور مچانے لگی، لائلہ کے کمرے میں کوئی غیر مرد ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پوری حویلی جاگ گئی، سب اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ مہروز نے فوراً شاہ زیب کی شکل اختیار کر لی اور میرا ہاتھ تھام کر نیچے آیا۔ کون ہے غیر مرد؟ کہاں ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ سنبل ہانپتے ہوئے بولی، میں نے دیکھا تھا، بستر پر کوئی اور تھا۔ سائیں ظہیر غصے سے گرج کر بولے، اگر کوئی اور تھا تو وہ کہاں گیا؟ آسمان کھا گیا یا زمین نکل گئی؟ تو پاگل تو نہیں ہو گئی بڑی بہو؟ سنبل نے یقین دلانے کی کوشش کی، لیکن کوئی بھی اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا۔ وہ میرے قریب آ کر مجھے جھنجھوڑنے لگی، بولو لائلہ، تم جانتی ہو، تم چھپا رہی ہو، بولو کون تھا وہ؟ سنبل کے جھنجھوڑنے سے میں زمین پر گر گئی۔ میرے پیٹ میں ایک شدید درد اٹھا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ کسی دائی کو بلاؤ، مہروز نے سخت لہجے میں کہا۔ دائی میرے کمرے میں آئی، میری نبض چیک کی اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، مبارک ہو سائیں، تیری دلہن ماں بننے والی ہے۔ مہروز کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے، لیکن میرے اوپر جیسے بجلی گر گئی۔ یہ بچہ تو ایک جن زادے کا ہے اور میں شاہ زیب کی بیوہ ہوں۔ میرے دل میں ہلچل مچ گئی۔ یہ حقیقت کیسے چھپے گی؟ کیا سب کو معلوم ہو جائے گا کہ میرا ہونے والا بچہ انسان کا نہیں، ایک جن زادے کا ہے؟ میں یہ سب سوچتے ہوئے سہم گئی۔ حویلی میں اس خبر کے پھیلتے ہی میری ساس نے فوراً دائی سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ سچ ہے؟ دائی نے مسکرا کر سر ہلایا، ہاں سائیں، یہ قدرت کی دین ہے، آپ کی بہو ماں بننے والی ہے۔ یہ سن کر حویلی کی سب عورتیں مجھ پر مہربان ہو گئیں، لیکن سنبل کے چہرے پر شک اور نفرت کی پرچھائیاں مزید گہری ہو گئیں۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ جہاں مجھ پر یہ خبر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی، وہیں مہروز باپ بننے کی خوشی میں پھولا نہیں سما رہا تھا۔ اس نے پورے علاقے میں مٹھائی بانٹ دی، ہر کسی کو اپنی خوشی میں شامل کر لیا۔ میری ساس بھی خوشی سے نہال تھیں۔ وہ برسوں سے اس لمحے کا انتظار کر رہی تھی کہ حویلی کا وارث دنیا میں آئے، لیکن میں جانتی تھی یہ کیسا وارث تھا، یہ کیسا خوشی کا لمحہ تھا۔ یہ بچہ تو شاہ زیب کا نہیں، مہروز کا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوف سے کانپ رہی تھی کہ اگر دنیا کو اس حقیقت کا علم ہو گیا تو نہ صرف میں بلکہ یہ معصوم بچہ بھی کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی میں سناٹا چھا چکا تھا، میں اور مہروز کمرے میں خاموش بیٹھے تھے۔ میں مسلسل گہری سوچوں میں گم تھی۔ میرے ذہن میں خدشات کا طوفان برپا تھا۔ مہروز، یہ بچہ ہمارا ہے، ہمارا، شاہ زیب کا نہیں۔ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ دنیا ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔
یہ ظالم معاشرہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑے گا، ہمارے بچے کو ذلیل و رسوا کر دے گا۔ میں بے بسی کے عالم میں بولی۔ مہروز نے میرے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ لائلہ، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تمہیں اور ہمارے بچے کو کوئی گزند نہیں پہنچنے دوں گا۔ میں جن زادہ ہوں، کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ مجھ سے ٹکر لے سکے۔ اس کی آنکھوں میں اعتماد جھلک رہا تھا، مگر میرے دل کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ عین اسی لمحے اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ میں نے چونک کر مہروز کی طرف دیکھا، وہ بھی محتاط ہو گیا۔ دروازہ کھلا اور سنبل ہاتھ میں دودھ کا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ یہ لو لائلہ، گرم دودھ پی لو، میں نے اس میں بادام اور پستہ ڈالے ہیں، یہ تمہارے ہونے والے بچے کو طاقت دے گا۔ سنبل کے چہرے پر ہلکی سی زبردستی کی مسکراہٹ تھی۔ وہ گلاس رکھ کر بنا مزید کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گئی۔ مہروز نے دودھ کا گلاس اٹھایا اور ہونٹوں تک لے جا ہی رہا تھا کہ ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدلا۔ اس نے گلاس کو سونگا اور فوراً پیچھے کر دیا۔ لائلہ، اس دودھ میں زہر ملایا گیا ہے۔ اس کے الفاظ میرے دل پر بجلی بن کر گرے۔ کیا؟ زہر؟ لیکن کیوں؟ سنبل ایسا کیوں کرے گی؟ میں خوفزدہ ہو گئی۔ مہروز کی آنکھوں میں خطرے کی گہری پرچھائیاں لہرا رہی تھی۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، مجھے آج رات سنبل کے ساتھ گزارنی ہوگی تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ کیا سازش رچ رہی ہے۔ میں شش و پنج میں پڑ گئی، مگر جانتی تھی کہ اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ مہروز نے وہ زہریلا دودھ کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے گملے میں انڈیل دیا اور میرے ماتھے پر بوسہ دے کر چپکے سے کمرے سے نکل گیا۔ سنبل کے کمرے میں داخل ہوتے ہی مہروز نے مکاری سے کہا، سنبل، لائلہ تو تمہارا لایا ہوا دودھ پی کر سو گئی ہے، لیکن میں آج کی رات تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ سنبل حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سائیں، کیا واقعی؟ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کی منتظر ہو۔ ہاں، تم تو میری بیوی ہو، میں تمہارے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ مہروز نے کہا۔ سنبل فوراً خوش ہو کر اٹھی اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ وہ خود کو سنوارنے لگی۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے اسی روپ میں دیکھیں جیسے شادی کے دن میں تھی۔ وہ خوشی خوشی تیار ہو کر مہروز کے قریب آئی، لیکن جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچی، اچانک اس نے ایک تیز دھار چاقو مہروز کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ سنبل کی آنکھوں میں جنون تھا۔ وہ چیخی۔ یہی وقت تھا بدلہ لینے کا۔ میں نے شاہزیب کی جیپ کی بریکس فیل کروائی تھیں۔ ہاں، میں نے ہی اس کا قتل کروایا۔ مجھے اس سے نفرت تھی۔ اس نے میرے باپ کو قتل کر دیا، میری ماں کو پاگل کر دیا، میرے بھائی کو یتیم کر دیا۔ میں اس کی نسل کو بھی ختم کر دینا چاہتی ہوں۔ میں نے لائلہ کو بھی زہر دے کر مارنے کی کوشش کی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستی جا رہی تھی۔ مہروز کے چہرے پر اچانک سختی آ گئی، اس کا جسم کپ کپانے لگا۔ سنبل کی آنکھوں کے سامنے ہی مہروز نے اپنا اصل روپ اختیار کر لیا۔ وہ ایک خوفناک جنزادہ بن چکا تھا۔ سنبل کی چیخیں حویلی کی دیواروں میں گونجنے لگیں۔ اس نے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر دروازہ خود بخود بند ہو چکا تھا۔ کمرے کی ہر چیز ہوا میں معلق ہو گئی۔ موم بتیاں خود بخود بجھنے لگیں۔ کھڑکیوں کے پردے پھڑپھڑانے لگے۔ کون ہو تم؟ سنبل لرزتی ہوئی چیخی۔ میں وہ ہوں جسے آگ سے تخلیق کیا گیا ہے۔ میں وہ ہوں جسے تم اپنی سازشوں سے ختم نہیں کر سکتی۔ مہروز کی آواز گرجنے لگی۔ سنبل نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، بس مجھے جانے دو۔ مہروز نے گہری سانس لی۔ تمہارا بدلہ پورا ہو چکا ہے۔ شاہزیب اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے۔ اب تم اس حویلی سے جا سکتی ہو۔ مہروز کی سرخ آنکھوں میں ایسی دہشت تھی کہ سنبل نے فوراً حویلی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے مہروز سے درخواست کی، مہروز، مجھ سے نکاح کر لو۔ ہمارے بچے کو اپنے باپ کا نام چاہیے جو کہ تم ہو، نہ کہ شاہزیب۔ مہروز کے چہرے پر اداسی چھا گئی اور وہ مجھے اپنی باہوں میں لے کر بولا، اگر میں ایک انسان سے نکاح کرتا ہوں تو مجھے اپنی جنات کی تمام طاقتیں چھوڑنی ہوں گی۔ مجھے ایک عام انسان کی طرح جینا ہوگا، اپنی اصلیت کو فراموش کرنا ہوگا۔ لیکن اگر میں ایسا کرتا ہوں تو لوگ سوال اٹھائیں گے، شاہزیب کی موت کا ذمہ دار ہمیں ٹھہرائیں گے، اور میں تمہیں ان کے ظلم سے نہیں بچا سکوں گا۔ مجھے معلوم تھا کہ کوئی بھی راستہ اختیار کریں، ہمارا بچھڑنا مقدر تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مہروز میری زندگی سے چلا جائے اور اپنی طاقتیں برقرار رکھے گا۔ مہروز نے شاہزیب کا کردار دوبارہ ادا کیا، اپنی جعلی موت کا اہتمام کیا
اور ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے چلا گیا، اسی برگد کے درخت پر واپس جہاں سے میں نے اسے پہلی بار پایا تھا۔ میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا جو بالکل مہروز کی شبیہ تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کا رنگ، اس کی جناتی طاقتیں سب مہروز پر گئی تھیں۔ سائیں ظہیر اپنے بیٹے شاہ زیب کی موت کی صدمے کو برداشت نہ کر سکا اور جلد ہی دنیا سے چل بسا۔ اب یہ حویلی میری تھی، میں اس کی مالکن تھی، سب کچھ میرے پاس تھا، لیکن محبت کرنے والا مہروز نہیں تھا۔ میں اپنے بیٹے میں مہروز کو تلاش کرتی تھی، وہ میرے پاس مہروز کی نشانی تھا، ہماری محبت کی نشانی۔ جب جب مہروز کی یاد ستاتی میں اسی برگد کے درخت کے نیچے جا بیٹھتی جہاں پہلی بار میں نے اپنی تقدیر کو بدلا ہوا پایا تھا، اور ہر بار یوں محسوس ہوتا جیسے میں مہروز کی باہوں میں ہوں۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔